بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ علی رضی اللہ کا قول ہے کہ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح انسان کو دوسروں کے عیب تو نظر آتے ہیں مگر اسے اپنے عیب نہیں نظر آتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ زندگی آپ کی اپنی ہے، رنگ بھی آپ نے خود بھرنے ہیں۔ کائنات کا اصول ہے جو جتنا جستجو کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی نوازتا ہے۔ اپنی خوشیاں اور سکون خود بنائیں، کوئی بھی آپ کے پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کرے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، مگر قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت ڈرنے کی چیز ہے، لہذا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی تو کوئی حد ہی نہ تھی، کیونکہ ماہ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آپ سے ہر رات آ کر ملتے تھے یہاں تک کہ ماہ رمضان ختم ہو جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام ان راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی تیز ہوا جیسے تیزی سے آ جایا کرتی تھی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی تنگ دست کو میعاد گزر جانے یعنی کہ وقت گزر جانے کے بعد تک مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے اس کے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔